السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. حضرت محترم، مکہ کے کافر مشرک یہ اللہ پاک کی توحید کا بھی انکار کرتے تھے، قرآن کا بھی انکار کرتے تھے، نبی آخر الزمان کا بھی انکار کرتے تھے، اور یہ قیامت کا بھی انکار کرتے تھے. اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن. کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ہرگز ایمان لائیں گے ہم اس قرآن پہ. وہ کافر مشرک کہتے تھے کہ قرآن جو ہے یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، اور دوسری بات یہ اس میں قیامت کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، یہ مانتے ہی نہیں، اس لیے ہم قرآن پہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا. اب بھی جو لوگ قبروں پہ مجاور ملنگ بن کے گدی نشین بن کے بیٹھے ہیں نا، یہ کہ قرآن ساتھ لے کے نہیں بیٹھے. کیوں جی؟ یہ کہ قرآن کی کلاسیں نہیں لگاتے جتنا یہاں لگتی ہے. یہ قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں. ہے کسی کے پاس قرآن؟ دیکھ لیں آپ کتنے گدی نشین ہیں، مجاور ملنگ، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں. قرآن ان کے پاس کوئی قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے. تو جو لوگ اسکولوں میں کالجوں میں پیسے دے کے تعلیم حاصل کروا رہے ہیں بچوں کو، اور مسجدوں مدرسوں میں مفت بھی قرآن کی تعلیم نہیں دلواتے، انہوں نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا. وہ پیسے دے کے ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے تعلیم دلوا رہے ہیں، اور یہاں مسجدوں مدرسوں میں مفت بھی بچوں کو تعلیم نہیں دلواتے، جنہوں نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہے گا جن کے اللہ میری قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا. ایسے شفاعتاں نہیں امیدیں لا کے بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول شکایت کریں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ یہ وہ ہے، یہ میری قوم ہے. تو کہا کہ ہم اس قرآن پہ ایمان نہیں لائیں گے ولا بالذی بین یدیہ، جو اس قرآن سے پہلے کتابیں ہیں، تورات و انجیل، ان کے اندر بھی قیامت کا ذکر ہے، جنت کا ذکر، ان پہ بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کافروں مشرکوں کی جو ہٹ ترمی ہے نا، زید یہ دنیا میں ہے. دن قیامت کی ان کی ہٹ ترمی، یہ زیدیں سب ختم ہو جائیں گی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ. محبوب اگر تو دیکھے کہ جب کہ ظالم یہ مشرک موقوفون عند اپنے رب کے ہاں حساب کے لیے کھڑے کیے جائیں. دیکھیں دن قیامت کے کہ جب یہ مشرک، تو اب لوگ کہہ رہے ہیں ہم قرآن پہ ایمان نہیں لائیں گے، نہ پہلی کتابوں پہ ایمان لائیں گے. جب یہ مشرک دن قیامت اپنے رب کے ہاں حساب کے لیے کھڑے کیے جائیں گے نا، تو ان پہ خوف جاری ہوگا، ڈرتے مارے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے ڈر کی وجہ سے. تو پھر کیا ہوگا؟ یرجع بعضهم الی بعض القول. لٹائے گا بعض ان کا بعض کی طرف بعض کو، یعنی کہ ایک دوسرے میں الزام تراشی کریں گے. یہ دونوں کیا کریں گے؟ مشرک
الزام تراشی کریں گے ایک دوسرے پہ. چور پکڑے جائیں نا، چور پکڑے جائیں تو ایک چور نہیں جی میں نہیں چوری نہیں آخیا سی، میں نے چوری کر، وہ کہتے نہیں جی نہیں آخیا سی. آپس میں ایک دوسرے کی الزام تراشی کرتے ہیں، چور جھگڑتے ہیں بیسے. اسی طرح دن قیامت کے مشرک جھگڑیں گے بیسیں گے. اللہ پاک نے پہلے ہی بتلا دیا منظر. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہیں گے کمزور مشرک اپنے سے بڑے مشرکوں کو. مشرک ہے نا، چھوٹے بھی ہیں کمزور بھی ہیں اور کیا ہیں بڑے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. غریب مشرک امیر مشرکوں سے کہیں گے، یا ایسے شاگرد جو مشرک ہوں گے وہ اپنے مشرک استادوں سے کہیں گے. مشرک مرید مشرک پیروں سے کہیں گے، کیا کہیں گے کہ لولا انتم لکنا مومنین. کمزور مشرک بڑے مشرکوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم برباد ہوئے، تمہاری وجہ سے ہم اللہ کے عذاب کی قدر میں، تم نے ہی ہم کو بہلا کر پھسلا کر اکسا کر اس انجام تک پہنچایا ہے، یہ سارا تمہارا قصور ہے. یہ کیا کہیں گے کمزور مشرک دن قیامت کے بڑے مشرکوں سے یہ کہیں گے. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، تو جو بڑے مشرک ہوں گے نا وہ کمزور مشرکوں سے کہیں گے اللہ صدرناکم عن الہدی، کہ ہم نے زبردستی تم کو ہدایت سے روکا تھا، منع کیا تھا. اور زبردستی کان سے پکڑ پڑ کے تم کو قرآن سے دور کیا تھا، اللہ کی توحید سے دور کیا تھا ہم نے تم کو. بعد اس جا کو اس کے بعد تمہارے پاس ہدایت آ بھی گئی تھی، تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی، اللہ کی توحید بیان ہو رہی تھی، علماء حق اللہ کی توحید بیان کرتے تھے، اللہ کا شان بیان حق بیان کرتے تھے، تو ہم نے تم کو زبردستی تو قرآن سے نہیں روکا، اللہ کی توحید سے نہیں روکا. بل کنتم مجرمین، بلکہ تم نے خود ہی قرآن کو قبول نہ کر کے اللہ کی توحید کو قبول نہ کر کے تم خود ہی مجرم بنے ہو، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ تمہاری قصور ہے صاحب، ہم نے زبردستی تم پہ نہیں کی. یہ یعنی لبانی منظر پہلے ہی بتلا دیا. کمزور مشرک اور طاقتور مشرک بڑے مجھے بڑے بڑے یہ آپس میں سے کیا باتیں کریں گے، یہ اللہ نے پہلے ہی بتلا دیا. میرے بھائی آپ ہمارے طاقتور مشرک کہیں گے بڑے کہ ہم نے تم کو زبردستی تو منع نہیں کیا اللہ قرآن سے، اللہ توحید سے حق سے، ہمارے پاس آ بھی گئی تھی اللہ کی توحید، قرآن بیان ہوتا تھا، تم نے خود ہی اللہ کے قرآن کو قبول نہ کر کے خود ہی تم مجھ سے بڑے ہو، لہٰذا تمہارے ہی قصور ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، تو کمزور مشرک پھر کہیں گے بڑے مشرکوں سے کہ یہ تو ٹھیک ہے تم نے ہم کو زبردستی نہیں قرآن سے دور کیا، ہدایت سے دور کیا، جی ہوئے تو ہم ہی ہیں، بلکہ بل مکر اللیل والنہار، اور دن رات کی تمہاری فریب کاریاں مکاریاں، دن رات کی تمہاری فریب کاریاں مکر. قرآن قیامت تک کے لیے ہے. دن رات تم شرکیہ جلسے جلوس کرتے تھے، دن رات تم شرکیہ تقریریں کرواتے تھے، دن رات تم شرک کی مجلسیں قائم کرتے تھے، شرکیہ نعرے لاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ باپ دادے کا دین نہ چھوڑ چلو مولوی نو، باپ دادے کی لائن نہ چھوڑنا، طریقہ نہ چھوڑنا، ہمارے باپ دادے کوئی ساری بیوقوف تھے، یہ مولوی سجا آ گیا ہے، یہ کہتے تھے تم. اور بعض کیا کہتے ہیں کہ بابے کی تصویر گھر میں لگا لو برکت آئے گی، بابے کے عرس پہ جانا بابا راضی ہو جائے گا، بابا راضی ہو گیا تو اللہ آپ پہ راضی کر لے گا. یہ ہے بل مکر اللیل والنہار، دن رات تمہاری فریب کاریاں مکاریاں، جو تم شرک کی دعوتیں دیتے تھے، شرک کے لیے کام کرتے تھے، حرکت میں آئے ہوئے تم. تو اس طرح مرورنا، جب کہ تم ہمیں یہ بھی مشورہ دیتے تھے ان نکفر باللہ، کہ اللہ کا ہم انکار کریں، یعنی اللہ کی توحید کا انکار کر کے ونجعل لہ اندادا، اللہ کے شریک بنائیں. یہ بھی کہتے تھے تم، جی یہ بھی کہتے تھے. کہتے ہیں بغیر پوڑی کے بول سکتے کوٹھے سے نہیں چڑھ سکتے، ایڈے اونچے ایڈے بڑے کیویں ملو گے رب نو کیویں ملو گے، کوٹھے سے نہیں چڑھ سکتا بندہ بغیر پوڑی سے، ایڈے بڑے رب نو اتنی بلندی کیویں ملو گے تسی. میرے بھائیو
پوڑیاں وہاں لگتی ہیں جہاں دوریاں ہوں، جہاں فاصلے ہوں. بندے اور اللہ کے دونوں کو فاصلہ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہم تو رگے حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ رگے رگ سے بھی اتنی پوڑی جگہ ہی ہے نہیں، ٹکے والی کسوڑ رہے تو پوڑیاں ٹکے والی کسوڑ رہی جگہ ہو گئی لاؤ مرو تو ہے ہی نہیں جگہ. اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب. مشورے دیتے تم کہ ہم اللہ کی توحید کا انکار کریں اور اللہ کے ساتھ شریک بنائیں. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور یہ کمزور مشرک بڑے مشرک یہ دن قیامت جب عذاب کو دیکھیں گے نا تو اپنی شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کریں گے. چھپ نہیں سکے گی شرمندگی، اس لیے چھپانے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ آپ بھی نہ دیکھ لے. دنیا میں ہم کہتے تھے نا واپیوں کو کہ ہم جنت میں جائیں گے سب سے پہلے، ہم جنت میں جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ اس لیے شرمندگی اس چھپانے کو، لیکن شرمندگی چھپا نہیں سکے. ان کو ذلیل و خوار ہوتے مشرکوں دن کی پوری دنیا دیکھے. اب تو کو دیکھے یا نہ دیکھے، جن قیامت کے ان کو ذلیل و خوار ہوتے ہوئے ساری دنیا دیکھے گی مشرکوں کو. فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر ہم جنہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کر کے شرک کیا ان کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے. مشرک گردنوں میں توق ڈال دیں گے. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہیں بدلہ دیے سزا دیے جائیں گے جو تھے یہ کرتے. بلا وجہ نہیں سزا دی جائے گی، کیونکہ کفر شرک کی وجہ سے ان کو سزا دی جائے گی. اگلی آیت میں اللہ پاک اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں کہ میرے محبوب یہ مکے کے سردار ہیں، وڈیرے ہیں، ان کی مخالفت کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. تو اس قسم کے لوگ ہر دور میں ہوئے ہیں. یہ وڈیرے بڑے وڈیرے ہر دور میں ہوئے ہیں. یہ دولت کے نشے میں نا یہ غریبوں مسکینوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، اور غریبوں مسکینوں نے ہی سب سے پہلے نبیوں کا ساتھ دیا ہے. لیکن فرمانے ان الدین بدا غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء، یہ دین غریبوں سے شروع ہوا ہے. دین غریبوں سے شروع ہوا، غریبوں میں ہی رہے گا. فطوبى للغرباء، وہ غریبوں خوش ہو جاؤ تم کو اللہ نے اپنے دین کے لیے پسند کر دیا. ایک حدیث میں يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنياء ب500 ایام، کہ میری امت کے غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، بابو تیرے غریب مسکین صحابی صبح شام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو پکارتے ہیں. ان میں بیٹھ لوگ اپنے آپ کو ان میں بیٹھ. ہاں جی، کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کی نبی کی موجودگی میں اللہ کے نبی کو نہیں پکارتے. صحابہ کرام کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے. میرے بھائیو صحابہ کی نبی زندہ ہے، نبی کی موجود صحابہ کرام نبی بلکہ اللہ کو. اب کیا کر رہے ہیں؟ فوج شدہ بزرگوں کو پکار، زندہ اللہ کو چھوڑ کے فوج شدہ ہاں جی نبیوں کو ولیوں کو پکار رہے ہیں. کوئی کہتا ہے بردو جولی میری یا محمد، کوئی کہتا ہے دار حرم ہو گناہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ لگیاں نے موجہ ہم لائی رکھی سو، ایک نظر کرم کی کر دو سارا ہو رہا ہے. صحابہ اکرام زندہ نبی کی موجود زندہ نبی کو نہیں پکارتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پکارتے. اور اب لوگ اللہ کو چھوڑ کے زندہ اللہ کو چھوڑ کے عجیب فوج شدہ نبیوں ولیوں کو پکار رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، ہم نے محبوب کسی بستی میں جو بھی ہم نے ڈرانے والا بھیجا ہے نا، جس بستی میں ہم نے جو ڈرانے والا بھیجا ہے، کوئی رسول بھیجا ہے، اللہ قال مترفوها، وہاں کے اس بستی کو جو خوشحال لوگ تھے نا، کھاتے پیتے ہٹے کٹے، انہوں نے کیا کہا انا بما ارسلتم به کافرون، کہ رسولو جو چیز تم دے کے بھیجے گئے نا ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے. اور کیا پیش کرتے؟ اللہ کی توحید پیش کرتے ہیں سب سے پہلے. جو چیز تم دے کے بھیجے گئے ہو یہ تم دعوت دے رہے، ہم نہیں اس کو مانتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وجہ کہ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، انہوں نے کہا کہ ہم مال میں بھی زیادہ ہیں اولاد میں بھی زیادہ ہے. نہ تمہارے پاس اتنی اولاد ہے نہ مال ہے، ہماری ٹھاٹ باٹ ہے، مال بھی زیادہ ہے ہمارے.
وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے مال دیا ہے زیادہ، اولاد دی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ اگر مربوط ہوتے اتنا مال اللہ کیوں دیتا؟ ناراض ہوتا اللہ اتنا مال کیوں دیتا ہے؟ اس کی یہ اس بات کی دلیل ہے، اتنا مال اتنے اولاد کے ہم اللہ کے عزت والے ہیں، ہم مقبول ہیں۔ اگر ہم مقبول نہ ہوتے، عزت والے نہ ہوتے، اتنا مال اتنی اولاد اللہ پاک ہم کو نہ دیتا۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ پہلے لوگ قیامت آئے ہی نہیں، اگر آ بھی گئی نا تو عذاب نہیں ہوگا ہم کو، اور جس رب نے پہلے ہم کو عزت دی ہو تو قیامت کی ہم کو عزت دے گا۔ اور مسلمانوں تم دنیا میں بھی بھوکے آخر میں بھوکے، یہ کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، محبوب کہہ دو کہ بے شک میرا رب فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی امیر غریب ہونا یہ اللہ پاک کی ناراضگی اور رضا کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک امتحان کی غرض سے کسی کا رزق فراخ کر دیتا ہے اور کسی کا تنگ کر دیتا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ظاہری خوشحالی کو لوگ یہ اپنی قبولیت کی نشانی سمجھ رہے ہیں، ظاہری خوشحالی ہوگی وقتی طور پہ، اس کو اپنی قبول کی نشانی سمجھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، مال اولاد کے ذریعے، دربار کاروبار کے ذریعے، اور ٹھاٹ باٹ کے ذریعے، پیسے کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا، قرآن کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ قرآن کی وجہ سے اللہ راضی ہوگا، اللہ قرب نصیب ہوگا۔ ائمہ اربعہ میں سے ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں، تو انہوں نے عرض کی ہے کہ اللہ میں تیرے کس طرح قریب ہوں، تیرا قرب کیسے حاصل کروں، میں کس طرح تیرے قریب ہوں میں؟ تو غیب سے آواز آئی بی کلامی بی کلامی بی کلامی، میرے کلام کی وجہ سے تو میرے قریب ہو سکتا ہے۔ جتنا قرآن پڑھتے جاؤ گے، سمجھتے جاؤ گے، عمل کرتے جاؤ گے، اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے، اتنا اللہ کی رحمت کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ یہ اخبار میرے بھائیوں یہ تو معمولی کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ پاک کو ساری مخلوق پہ فوقیت حاصل ہے، اسی طرح اللہ کلام کو سارے کلاموں پہ فوقیت حاصل ہے۔ کروڑوں کلام بھی اللہ کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے اپنے کرم سے ہم کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، وابستہ کیا ہے۔ یہ زندگی گزر جائے گی، نہ بھی جڑو گے پھر بھی گزر جائے گی، جڑو گے قرآن سے بھی گزر جائے گی۔ زندگی کو قرآن کے ساتھ گزار دو۔ یہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بار بار ہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، ریکویسٹیں کر رہا ہوں کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ قرآن کے نام لا دو، قرآن کے لیے وقف کر دو۔ بس یہ قرآن کا ٹائم ہے، یہ کسی کو بیوی بچوں کو، کاروبار کو، رشتہ داروں کو، بھائی بہنوں، کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ آئیں رشتہ دار بسم اللہ کرنے بیٹھے، لیکن ہم نہیں، ہم اللہ کا قرآن پڑھیں گے۔ عقیدے بڑھا لو، ذہن بڑھا، بلکہ رشتہ دار یہاں کھینچ کے رشتہ دار گناہ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا کیوں جی؟ ہمارے ساتھی کیا کہ رشتہ داروں میں قرآن کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور رشتہ داروں کو چھوڑو، قرآن کو نہ چھوڑو۔ جو رشتہ دار، جو محلے دار قرآن کو چھوڑنے کا سبب بنتا ہے، اسی کو چھوڑ دو، محلے دار کو، رشتہ دار کو چھوڑ دو، ساری دنیا کو چھوڑ دو، میں تو کہتا ہوں قرآن کو نہ چھوڑو۔ پھر دیکھو اللہ کیسے راضی ہوگا، کیسے اللہ خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کے نام لگا دو، ٹائم وقف کر دو، یہ زندگی تھوڑی ہے، مختصر زندگی ہے۔ کیا پتا، کہتے ہیں کہ کیا پتا اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا پتا ہے اٹھے نہ، کئی سوئے مر جاتے ہیں، نیند میں ہی مر جاتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب چنگا بھلا ستا سی، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی کھنگا سی، پتہ نہیں کی ہو گیا ہے ابو جی نو بس ستے ہی ویکھیا مرے ہی کیا بستر دے سیدھے مریا، اس کا ٹائم ختم ہو گیا، اس کے سانس ختم ہو گیا، اس کا رزق ختم ہو، اس کا موت کا وقت آ گیا۔ یہ تو ہیلے رزق بہانے میں بہانا بنتا ہے، شوگر نال مر گیا، ایکسیڈنٹ نال مر گیا، ایسی ٹی وی تھی اس کو مولوی صاحب، نہیں کچھ نہیں تھا، اور موت آ گئی، موت کا وقت آ گیا۔ اس نے اپنا رزق کھا لیا پورا، ایک ذرہ بھی رزق اس کا آگے نہیں تھا، اس نے اپنے سانس پورے کر لیے، ایک سانس بھی اس کا باقی نہیں تھا، بس بریک لگی، مر گیا۔ مر جانا ہے، ہم نے مرنا ہے کہ نہ بھائی؟ جی لگتا کوئی نہیں ویسی مرنا، جی مرنا تو پتا بات چڑی ہے فجر نہیں سی، آج بھی چڑھ گئے کئی لوگ پہلے۔ میں 100 روپیہ نہیں چلنا، جہاں ذمہ دار نے انہوں کو لینا میں جی، ایک مت بول جو بھی کل 100 روپیہ چھڈ دیں، نہیں تھی چلو نماز میں 100 روپیہ نہیں چلنا، سیدھی
اس واسطے اللہ کے بندے کی کرے کیا جواب دو، توجہ کیا جواب دو دن قیامت کے اللہ کے دربار میں؟ پڑھا ہے نا، جب مشرک اللہ کے دربار میں حساب کے لیے پیش کیے جائیں گے، مسلمان بھی پیش کیے جائیں گے، مومن بھی پیش کیے جائیں گے، تو جو نمازیں پڑھی ہوں گی پھر نمازیں کام آئیں گی۔ اللہ نے سب سے پہلے نماز کا حساب لینا، ایمان کے بعد نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اگر نماز صحیح نکلی تو امید ہے دوسرے امتحان میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اللہ تک لا دے گا، اللہ تک ایک میں کامیاب دوسرے میں نہ کرے۔ اگر پہلی پوڑی سے ڈگری اب نماز میں ہی ناکام ہو گیا تو دوسرے مرحلوں میں کامیاب ہونا بڑا مشکل ہے۔ میرے بھائیوں نماز نہ چھوڑو، نہ چھوڑو، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، کروڑوں روپے کا اتنا ایک نماز کا نقصان ہو رہا ہے، نہ چھوڑو۔ اس نیند پہ لڑن بھیجو، اس بسترے پہ لڑن بھیجو، اس بیوی اور بچوں کو دور کر دو جو تم کو نماز سے دور کر رہے ہیں، چھوڑ دو اس کو، نہ نماز پہ چھوڑو، اللہ گھر کو نہ چھوڑو، فجر کی نماز بعد نماز سارے ساتھی ادا کرو۔ کیوں میں کیا خیال ہے آپ سارے بولو سارے؟ یہ 100 روپیہ کہ نہیں نہ آیا وہ کٹ کے پہلے رکھے اچھا اللہ بھی کہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن بہذا القرآن، ہرگز ایمان لائے گا اس قرآن کے ساتھ، ولا بالذی بین یدیہ، جو قرآن سے پہلے کتابیں ہم ان پہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو تری اذ الظالمون، محبوب اگر تو دیکھے جب کہ مشرک موقوفون عند ربہم، کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے ہاں حساب کے لیے، یرجع بعضهم الی بعض القول، لوٹائے گا بعض ان کا افواج کو بعض کی طرف بعض کو، یعنی ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں گے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہیں گے کمزور مشرک بڑے مشرکوں سے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ وہ مشرک جو بڑے ہوں گے کمزور مشرکوں سے، اللہ صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے زبردستی روک کر تم کو ہدایت سے بعد ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم نے خود ہی ہدایت کو قبول نہ کر کے جرم کیا، تم خود ہی مجرم بنے ہو۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ کمزور ہوں گے کمزور مشرک، ہاں جی، للذین استکبروا بڑے مشرکوں سے کہ ٹھیک ہے ہم خود ہی گمراہ ہوئے، بلکہ مکر اللیل والنہار، دن رات کی تمہاری فریب کاریاں یہ بھی تو ہے نا، جو تم کوشش کرتے شرک کے لیے گمراہ کرنے کے لیے فریب کاریاں یہ بھی تو ہے، پروپیگنڈے کرتے مجلسیں قائم کرتے تھے۔ اِذْتَأْمُرُونَنَا، توجہ بھائی، اِذْتَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ، جبکہ تم ہم کو مشورہ دیتے تھے کہ ہم اللہ کی توحید کا انکار کر کے وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا، اللہ کے شریک بنائے، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور چھپائیں گے ندامت کو جب دیکھیں گے عذاب کو، لیکن مشرک دن قیامت کی ندامت کو چھپا نہیں سکیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، کر دیں گے ہم توق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا ہوگا۔ هل یجزون، نہیں سزا دیے جائیں گے مشرک، الا ما كانوا يعملون، مگر جو شرک کرتے تھے اس کی سزا ملے گی۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر کہا اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، انا بما ارسلتم به کافرون، ان کے رسولوں جو چیز دے گے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، اور مشرکوں نے کہا کہ ہم زیادہ ہیں مال میں اور اولاد میں تم سے، وما نحن بمعذبین، ہمیں دن قیامت میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ قل ان ربی یبسط الرزق، محبوب کہہ دو بے شک میرا رب فراخ کرتا ہے رزق کو واسطے جس کے چاہے، اور جس کے چاہے واسطے جس کے چاہے تنگ کرتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہاں جی بیٹھو سارے ساتھی، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ ہاں جی ہاں جی، کون کون ساتھی نہیں آئے بھائی؟ اپنے آپ ہی دے دو تمہیں۔ ہاں جی ایک ساتھ یہ تو ذمہ ہی لوگ تھی دینے میں تھا۔ ہاں جی بھائی اس کے صاحب آئے تھے ماشاء اللہ۔ ہاں جی بھائی اس کے ساتھ آئے تھے ماشاء اللہ۔ بس ٹھیک ہے یار، نہ تے ذمہ ہے صبح آئے تھے، اور کون نہیں آیا ابھی؟ ساری آئے
انشاءاللہ اللہ جزا دے ماشاءاللہ جزاکم اللہ ٹھیک ہے بھائی جزاک اللہ اٹھا بھائی یہ لے بھائی